اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سورت طٰہٰ جو اس سے پچھلی سورت تھی، اس میں کفار کو تنبیہ تھی کہ اگر تم عذاب کی نشانی دیکھنا ہی چاہتے ہو تو پھر انتظار کرو، اور اس صورت میں خبر دی اللہ نے، یہ دھمکی نہیں ہے، خبر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے حساب و کتاب کا، وہ قریب آ چکا ہے۔ اس میں دونوں مفہوم شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، ایسے ہی میں اور قیامت قریب قریب ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کوئی آپ آخری رسول ہیں اور ہم آپ کی امت آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، بلکہ قیامت آئے گی۔ اس لیے ہمارا وقت جو ہے یہ قیامت کا، یہ قربت کا، یہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی درست ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ہر روز ہم کیا مرنے کے قریب جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد ہمارے پاس پھر عمل کرنے کی مہلت ختم ہو گئی، اور ہمیں قیامت سے پہلے جو قبر کے عذاب اور جو مسائل ہیں جن کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، تو ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے موت جو ہے وہ بھی انسان کے لیے ایک قیامت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ان کے قریب آ گئی ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ غفلت میں پڑے اعراض کرنے والے ہیں۔ غفلت کسی چیز سے یہ کوئی تعلق نہ ہونا، غفلت اصل حقائق زندگی سے بندہ بے پرواہ ہو جائے، جو مرنے کی بعد کی زندگی ہے اسے تعلق ہی نہ رکھے، اس دنیا کے کاموں میں غرق ہو جائے۔ بجلی کا بل ہے، اس کے لیے دھرنے ہیں، باقی مسائل ہیں اور اس کے حل کرنے کی کوشش ہے، تعلیم ہے، صبح اور شام اپنے اسٹیٹس کو بنانے کے چکر میں، اپنے کیریئر کو بلند کرنے کے چکر میں انسان ایسا گم ہو جائے کہ زندگی کے اصل حقائق سے وہ لاپرواہ ہو جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد میری ذمہ داری کیا تھی، وہ اس چیز کو بھول جائے۔ یہ غفلت ہے۔ اور اعراض اس سے بڑھ کر کہ کوئی بندہ جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ کا قرآن جھنجھوڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو جھنجھوڑ رہے تھے، جھنجھوڑنے کے باوجود بندہ پھر بھی غور نہ کرے، پھر بھی اپنے زندگی کے اصل حقائق کی طرف توجہ نہ کرے، تو یہ یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے قیامت کا دن قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، وہ سر پر آ رہی ہے، اور یہ اس حال میں ہے کہ یہ غافل بھی ہیں اور اعراض کرنے والے بھی ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے جو بھی کوئی نیا پیغام آیا، پیغام پہلے بھی موجود ہیں، عیسائی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے کچھ نہ کچھ حصے، کیونکہ ورقہ بن نوفل ایمان لایا عیسائی ہو کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے فوت ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں دیکھا، تو پہلے بھی تذکرہ موجود تھا۔ یہ نہیں کہ توحید ختم ہو گئی تھی، آخرت کی فکر ختم ہو گئی تھی، لوگ ایمان لا رہے تھے، لیکن وہ شدت کے ساتھ جھنجھوڑنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قریش مکہ کو کیا۔ تو اب یہ بجائے اس کے کہ اس کو قبول کریں کہ نئی چیز
ان کے سامنے نئی دعوت قرآن مجید کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نئے انداز سے ڈراوا وہ ان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، یہ اس کو سنتے ہیں، ان کی عقل میں بات بیٹھتی ہے کہ واقعی یہ رسول جو باتیں ہمیں بتا رہا ہے، جو خبریں ہمیں دے رہا ہے، یہ درست ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ایسی محبت کرتے ہیں، سنتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کھیل رہے ہیں، اس سے بے پرواہ ہو کر، غافل ہو کر، اعراض کی حالت میں یہ دنیا کے اندر گم ہیں، دنیا کی مستی میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے کھیل تماشے کے اندر اپنی پوری زندگی برباد کر رہے ہیں، اور اس کی طرف سننے کے باوجود عقل سے کام نہیں لے رہے۔ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، ان کے دل کا کام تو تفکر ہے، تدبر ہے، سوچنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، بجائے اس سوچ کے یہ غفلت کا شکار ہے، یہ دنیا کے معاملات کے اندر ایسا الجھا ہوا ہے، صبح اور شام کے چکروں میں آ کر، دنیا بنانے کے چکر میں، کھیل تماشے کے چکر میں، ڈرامہ دیکھ لیا وقت گزار دیا، فلم دیکھ لی وقت گزار دیا، لوڈو کھیلنے بیٹھ گئے اور اس میں وقت گزار دیا۔ تو یہ غافل ہیں، ان کا دل غافل ہے، اصل میں آخرت کے بارے میں یہ فکر مند نہیں ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپ کے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تاثیر کو دیکھ کر ان مکے کے سردار جو ہیں آپس میں خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے، خاص لوگوں کو جمع کر کے انہیں ایک بات سمجھا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ بات پورے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ تو اصل میں وہ سرگوشیاں، وہ خفیہ میٹنگیں ہیں، وہ میٹنگز ہیں جو سرداران مکہ اس قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم اپنے اوپر بھی کیا کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کو قبول نہیں کیا، توحید کو ماننے کی بجائے، آخرت پر ایمان لانے کی بجائے یہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر شرک اور کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ظلم اپنے اوپر بھی کیا، اور لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر یہ لوگوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو اس قرآن مجید سے متنفر کرنے کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ظالم لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارا جیسا انسان ہے، اس کو کیسے رسول مان لے؟ یہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، یہ ختیجہ کا خامند ہے، یہ انسان ہے جیسے تم انسان ہو، جیسے تمہیں حاجات ہیں اس کو بھی ایسے حاجات ہیں، جیسے تم پریشان ہوتے ہو یہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو جو تمہاری حیثیت ہے وہی حیثیت اس کی ہے، گویا وہ بشریت کو رسالت کے الٹ سمجھتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور کہا کرتے تھے اللہ نے رسول بھیجنا ہے تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ فرشتہ آتا یا اس کے ساتھ ہی کوئی فرشتہ کھڑا ہوتا اور کہتا کہ اس رسول کو مانو، تو وہ آپ کی رسالت کے اس لیے منکر تھے کہ آپ کی بشریت ان کے سامنے تھی، آپ انسان ہونے کے ناطے ہر وہ کام کرتے تھے جو انسان کرتا ہے، آپ بیمار بھی ہوتے تھے، آپ کو تکلیف بھی پہنچتی تھی، آپ لوگوں کی باتوں کا دکھ بھی محسوس کیا کرتے تھے، تو جیسے انسان ہوا کرتا ہے ویسے ہی وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ تو انہوں نے رسالت کا اس لیے انکار کیا کہ وہ بشریت کو مانتے تھے، اور آج لوگ آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں،
وہ بشر نہیں، وہ تو نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یعنی وہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ جب انہوں نے رسالت کو مانا، حقیقت یہ ہے کہ بشریت اور رسالت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی۔ آپ بشر بھی تھے، آپ رسول بھی تھے، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر دور ہٹا رہے تھے کہ دیکھو تمہارا جیسا انسان ہے، تم اس کی باتوں میں آ کر اس کو رسول کیوں مان رہے ہو؟ افتاتون السحر، کیا تم جادو کو قبول کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جادو کہتے، کیونکہ جادو جس طرح لوگوں پہ اثر کرتا ہے، لوگوں کے ان کی نظر میں ان کا دماغ تبدیل کرتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کا قرآن وہ ایسا لوگوں پر اثر کرتا تھا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف لپٹتے تھے۔ وہ بھائی سے، باپ سے، اولاد سے اور بیوی سے جدا ہو کر اللہ کے دین کے لیے وہ اپنے آپ کو خالص کر لیتے تھے۔ تو کہتا ہے اس شخص کی باتوں میں جادو ہے، یہ جادوگر ہے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے اپنے جادو کے زور سے۔ تو تم ایک بشر کو جو جادو کے زور پر اپنے کلام کو پیش کر رہا ہے کیوں قبول کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جبکہ تم دیکھتے بھی ہو، تم سمجھ بوجھ والے لوگ ہو، تم میں بڑی عقل ہے، تم عقل مند انسان ہو، ذرا غور تو کرو کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جیسے ہمارے ساحر ہیں، ایسی قسم کی ان کے پاس جادوگری ہے، تو تم اس جادوگری کو اللہ کا دین سمجھ کر، اللہ کا قرآن جان کر، اللہ کا کلام سمجھ کر تم اس کو قبول کیوں کر رہے ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہہ دیجیے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ تمہاری باتیں اللہ سن رہا ہے، تمہاری باتیں اس قابل نہیں کہ میں اس کو جواب دوں، میں مانتا ہوں میں بشر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بشریت کا انکار نہیں کیا، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ فرماتے ہیں نہ اضافہ ہوا ہے نہ میں بھولا ہوں۔ باقی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، آپ نے رکعتیں زیادہ پڑھا دی۔ آپ نے تصدیق ہونے کے بعد گئے مصلی پر اور 2 سجدے کی اور سلام پھیرا اور فرمایا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو بتا دے، میری اصلاح کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے بشریت کا انکار نہیں بلکہ کہا میں انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی ایسے بھولتا ہوں، بھول جاؤں تو مجھے بتایا کرو۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو دیکھا کہ یہ کھجوروں پر کوئی خاص عمل تعبیر کے نام سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ کرو تو بہتر ہے۔ صحابہ نے اس سال تعبیر نہیں کی، پھل کم آیا، پھل کم آنے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا پھل تو کم آیا ہے تعبیر نہ کرنے پر۔ تو آپ فرماتے ہیں میں انسان ہوں، میں جب شریعت کی بات کروں، اللہ کا حکم سناؤں تو میری بات کو قبول کرو، اور جب میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو میرا مشورہ ہے، چاہو تو قبول کرو چاہو تو قبول نہ کرو۔ تو یہ آپ نے بشریت کا انکار کبھی نہیں کیا، اور وہ اس بات کو بہانہ بنا کر جب کہتے کہ لوگوں یہ انسان ہے رسول نہیں ہے، تو آپ پھر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے کہ اللہ جانتا ہے تمہاری باتوں کو، وہ ضرور تمہیں اس بات کا بدلہ دے گا جو تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو۔ کہیں میرے کلام کو جادوگری کہتے ہو، کہیں مجھے انسان کہہ کر رسول ماننے کے انکاری ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔
اللہ السمیع ہے، العلیم ہے، وہ سنتا ہے، ایسا سنتا ہے کہ اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی خاص زبان میں سنتا ہے، عربی میں کلام کرو تو سنتا ہے، اردو میں نہیں سنتا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک دو بندوں کی بات سنتا ہے، لاکھوں اس کو پکارے وہ سب کی سنتا ہے۔ سننا تو دور کی بات ہے، دل میں اٹھنے والے خیالات کو وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جو ذات اتنی طاقتور ہو، ان صفات کی حامل ہو، وہ ضرور میرا اور تمہارا فیصلہ کرے گی۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خیال خواب ہیں اس کے، رات کو دل میں سوچتا ہے اپنی پریشان باتوں کو، رات کو خواب میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ اس کو کلام بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن اصل میں وہ چاہتے یہ تھے کہ لوگ یہ تسلیم نہ کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ لوگ لپک رہے تھے اس محبت کے ساتھ کہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب لوگوں کو روکنے کے لیے جو مختلف باتیں کی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ اس کے اپنے خیالات ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ اس نے ان کو گھڑ لیا ہے، ان خیالات کو یہ ایک مضمون بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ اپنی طرف سے اس نے اس کلام کو گھڑا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ دیکھیے کوئی ایک بات پر وہ مطمئن نہیں ہوئے کہ ایک فتویٰ لگا دیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کبھی شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پریشان خیالات ہیں جو اس نے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ تو یہ ساری، کیونکہ شاعروں کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا عرب میں کہ ان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اسے خیالات القا کرتا ہے اور اس کی زبان سے وہ کلام نکلواتا ہے۔ تو وہ چاہتے یہ تھے کہ اس کو اللہ کے کلام کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مان لیے، اور لوگ اس شوق کے ساتھ اس کی طرف نہ لپکیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، پھر یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لایا، کوئی معجزہ کیوں نہیں لایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور معراج پر جانے کے بعد آپ نے خبر دی کہ میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا اور اقصیٰ سے آسمان پر گیا، تو سب کو معلوم تھا کہ آپ نے کبھی مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی، کبھی آپ مکے سے باہر نہیں نکلے۔ تو انہوں نے پھر مسجد اقصیٰ کی علامات پوچھنی شروع کر دی، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں تو اس سفر میں غور سے یہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن ان سوالوں کے جواب پر آپ سخت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اقصیٰ کو آپ کی نگاہوں کے سامنے لا کھڑا کیا، اور وہ سوال کرتے تھے، آپ جواب دے رہے تھے کہ اس کے اتنے دروازے ہیں، اس کی اتنی کھڑکیاں ہیں، اس کا فلاں دروازہ اس طرف ہے، اور وہ سب حیران ہو رہے تھے۔ تو معجزات دکھائے آپ نے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ہم مطالبہ کرتے ہیں، جیسے پچھلے انبیاء سے مطالبہ ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا جو سانپ بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی باہر نکلی اور ایک پہاڑ کو چیرتی ہوئی وہ حاملہ اونٹنی باہر نکلی، تو ایسی کوئی نشانی ہمارے مطالبے پر کیوں نہیں پیش کرتا؟ وہ اپنا من مانا مطالبہ چاہتے تھے، چاہتے تھے جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، ہم بھی تو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ عذاب کیوں نہیں لے کر آتا؟ کما ارسل الاولون، جیسا کہ پچھلے رسول لائے ہیں، جیسے کہ پچھلے رسولوں کے قصے ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی۔ معجزات دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا دکھایا، اپنا سانپ بن گیا، ہاتھ باہر نکالا، چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ کیا فرعون مسلمان ہو گیا؟ مسلمان نہیں ہوا۔
ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے آگ کے الاؤ میں ڈالے گئے اور وہاں سے زندہ باہر نکل آئے خیریت کے ساتھ، کیا قوم مسلمان ہو گئی؟ اللہ پوچھتا ہے کہ ان سے پہلے جو قومیں تھیں جن کو ہم نے نشانیاں دکھائی، معجزات دکھائے، کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ افہم یؤمنون، کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ جب وہ ایمان نشانیاں دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے تو یہ ایمان کب لائیں گے؟ یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، بلاغت کی کتاب، فصاحت کی کتاب ہے، اور اس کے اندر دلائل ہیں جو عقل کو متاثر کرتے ہیں، دل اور دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اور پوچھتا ہے اللہ کا قرآن کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تمہارے دل میں یہ پردہ کیوں آیا ہوا ہے؟ تو جب یہ اللہ کا کلام اللہ نے نازل کر دیا تو یہ بہت بڑی نشانی آ گئی۔ اب یہ نشانی کافی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور اس پر دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں ہونے والے مسلمانوں پر ظلم دیکھ کر لوگ پریشان ہو کر اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا دین ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں لوگ دیے جا رہے ہیں، اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک نو مسلم پروفیسر عیسائی سے پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگے مجھے قرآن مجید پڑھنے کو ملا، اور میں یہ سوچ کر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بایوگرافی ہے، ان کے حالات ہیں، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو وہاں باتیں کچھ اور تھی۔ وہ تو اللہ کا کلام تھا، اس میں تو اللہ کی توحید کے دلائل تھے، میں مسلمان ہو گیا۔ تو لوگ جب بھی اس قرآن مجید کی طرف توجہ کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان معجزات کی موجودگی میں جب پچھلی قومیں ایمان نہیں لائیں تو یہ ایمان کہاں لے کر آئیں گی؟ ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وہ مردوں کو بنا کر رسول بنا کر بھیجا۔ ہم نے وہ جو مطالبہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ انسان ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں میں انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورتیں رسول نہیں بنی، مریم علیہ السلام ہوں یا کوئی ام موسیٰ ہوں، وہ رسول نہیں تھی۔ اللہ نے رسالت کی پہنچانے کی ذمہ داری وہ مردوں پر لگائی ہے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ان کے طرف اپنا کلام نازل کرتے تھے، اپنے احکامات انہیں بیان کرتے تھے، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے اور لوگ ایمان لاتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لو اہل ذکر سے، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ عرصہ گزر گیا، لیکن تم بھی ذرا سوچو کہ تم بھی تو ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہو۔ ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہونے کے ناطے تم دعوے دار ہو کہ ان کی اولاد ہیں۔ جب تم انسان ہو تو ابراہیم اور اسماعیل بھی تو انسان ہوں گے، اور اگر تمہیں کچھ عرصہ لمبا گزر گیا ان کے بارے میں، تم پہ اتنی جہالت آ گئی کہ تم وہ باتیں بھول گئے، تو تمہارے سپورٹ میں یہود و نصارہ کھڑے ہیں، یہ یہودی عالم بنتے ہیں، ان سے پوچھو، یہ کتاب والے ہیں، ان کو تم عالم بھی جانتے ہو، ان سے پوچھو کہ پچھلے رسول کون تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد میں آنے والے رسول، یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ کون تھے؟ انسان تھے، بشر تھے، وہ تمہیں خبر دیں گے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اگر کسی مسئلے کا علم نہیں رکھتا تو اس کا فرض یہ ہے کہ کسی عالم سے پوچھے، کسی جاہل سے نہ پوچھے۔ جاہل اس کو ایسی بات کرے گا جو اس کو دین سے دور کر دے گی۔ ہمیشہ آدمی اہل ذکر سے پوچھے، عالم سے پوچھے، اور عالم کی نشانی کیا ہے؟
عالم وہ عالم جو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف کے راستے پر چلنے والا ہو۔ سلف کے راستے پر چلتے ہوئے جو شخص لوگوں کو دین کی بات پہنچا رہا ہو اس عالم سے پوچھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی تبلیغ کرے، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو بات سمجھائے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ حق بات لوگوں کو بیان کرے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ ہم نے کسی رسول کو کھانے پینے کی محتاجی سے فارغ نہیں کیا کہ انہیں بھوک نہ لگتی ہو، انہیں پیاس نہ لگتی ہو، انہیں انسانی ضروریات نہ ہو۔ جتنے رسول پہلے آئے سب کے سب محتاج تھے کھانے اور پینے کے، زندگی گزارنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھجوریں کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، تو ان سے پہلے آنے والے رسول بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ تم اہل ذکر سے پوچھو کہ وہ کیا کھانے پینے کی حاجت نہیں رکھتے تھے؟ وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ وما کانوا خالدین، ان کو ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ملی تھی، وہ فوت بھی ہوئے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول رسالت کا دعویٰ کرے بس اب وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے لیے موت کا لفظ عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے رسولوں کی خبر دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے ضرورت مند بھی تھے، حاجت مند بھی تھے، اس کے لیے محنت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اس کے لیے کماتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، اور ان کو زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ملی، آخرکار دنیا سے چلے گئے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ جتنے نبی آئے، آدم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہو، سب کے سب دنیا سے جا چکے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ رسول ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ جب رسول ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آیا تو پھر وہ انسان تھا، دنیا سے جانے کے بعد وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ ہمیں بشریت اور رسالت کو جمع کرنا ہے، ماننا ہے کہ نبی بشر بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے۔ حیات النبی کا عقیدہ بے بنیاد عقیدہ ہے، موت برحق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد اپنے رب کے پاس جا چکے، صحابہ نے آپ کو دفن کیا، صحابہ آپ کی فوتگی پر غم زدہ ہوئے، انہیں اس بات کا دکھ ہوا کہ ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے۔ صحابی کہتا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے میں آئے تھے وہ دن مدینے کی تاریخ کا سب سے بہترین دن تھا، اور جس دن آپ دنیا سے گئے مدینے کی تاریخ کا تاریخ ترین دن تھا۔ تو آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ آپ زندہ ہیں کہاں؟ اللہ کے پاس، اپنی بیوی بچوں کے پاس نہیں، اپنے دوستوں کے پاس نہیں، بلکہ سب دوست اللہ کے پاس جا چکے۔ یہ سب اللہ کے ہاں تو ضرور زندہ ہیں، ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، دنیا سے یہ جا چکے۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان کی اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔